السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زنیر رحمان۔ آج تاریخ 31 جولائی 2023۔ ملک کے اندر آج کل ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا 2023 کے اندر الیکشن ہو پائیں گے یا یہ الیکشن 2024 تک ملتوی ہو جائیں گے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جو یقینی بنا سکتی ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں گے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ نئی جو حلقہ بندیاں ہوں گی اس کے مطابق ہم الیکشن کروائیں گے، اور حلقہ بندیاں کرنے میں ہمیں 3 سے 4 ماہ تو آرام سے لگ جائیں گے، اور حلقہ بندیاں ہونے کے بعد بھی ہمیں 2 سے 3 ماہ چاہیے ہوں گے کہ ہم الیکشن کرا سکیں۔ یعنی کہ کل ملا کے الیکشن کمیشن حکومت سے 8 ماہ مانگ رہا ہے الیکشن کروانے کے لیے۔ اگر ہم آج سے 8 ماہ دیکھیں تو یہ تو الیکشن اگلے سال جاتے نظر آ رہے ہیں۔ آج سے 6 مہینے پہلے جب مردم شماری ہوئی تو اس وقت سے لے کر اب تک الیکشن کمیشن کیا کر رہے ہیں؟ 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے گزر چکے ہیں نئی مردم شماری کو۔ اس وقت سے اب تک انہوں نے کوئی حلقہ بندی نہیں کی۔ اب وہ اچانک آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید 4 ماہ لگ سکتے ہیں صرف حلقہ بندیوں کے لیے۔ اب الیکشن کمیشن کا جو چیف ہے سکندر سلطان، وہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ لگایا تو عمران خان نے تھا لیکن نام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا، اور وہ بندہ انہی کی طرف ہے اور ان کی زبان ہی بولتا ہے۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت چاہیں گے اس وقت وہ الیکشن کروائے گا، اس سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتا۔ اس کی واضح مثال آپ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر ملتی ہے، جہاں اسمبلیاں تحلیل ہوئی عرصہ ہو گیا۔ مئی کے اندر الیکشن کروانے کا ٹائم تھا، سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی تھی، پھر بھی الیکشن کمیشن نے انتخاب نہیں کروائے اور بہانہ کر دیا کہ یہ ایشو ہے، وہ ایشو ہے۔ اور اب بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، وہ حلقہ بندیاں کی بنیاد پر یہ بہانہ بنا رہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن ڈیلے کرنے پڑیں گے تھوڑے۔ اب پہلی وجہ تو حلقہ بندیاں تھی کہ جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری وجہ ہے یہ حکومت اور اس حکومت کی قانون سازی۔ آج سے پہلے جب بھی الیکشن قریب آئے، انٹرم گورنمنٹ آئی تو اس کے اختیارات بہت محدود تھے۔ اس نے تھوڑے بہت کام کرنے ہوتے تھے اور ساتھ بس الیکشن کروا کے حکومت اپنی ختم کر دینی ہوتی تھی۔ لیکن ابھی انٹرم گورنمنٹ آئی نہیں، ابھی انٹرم سیٹ اپ آیا نہیں، اس سے پہلے ہی نون لیگ کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت نے قانون سازی کر کے انٹرم گورنمنٹ کے اختیارات کو بڑھا دیا۔ اب آپ خود دیکھیں، یہ اختیار بڑھا کے انٹرم گورنمنٹ کو فائدہ دے رہی ہے۔ یعنی کہ اب انٹرم گورنمنٹ جو پوری ایک حکومت ہوتی ہے اس کی طرح کام کر سکتی ہے۔ وہ فنڈز جاری کر سکتی ہے، وہ باہر کے ملکوں سے ڈیل کر سکتی ہے، وہ قرضہ لے سکتی ہے، وہ قسطیں اتار سکتی ہے، وہ باہر سے پٹرول امپورٹ کر سکتی ہے، وہ ہر کام کر سکتی ہے۔ اب اگر 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ ہو اور جس نے صرف اور صرف الیکشن کروانے ہوں، اس کو کیا ضرورت ہے یہ سب کام کرنے کی؟ یہاں سے نون لیگ کی بددیانتی نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کو پہلی اختیار دے کر، اور یہاں سے بالکل شو ہو رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے۔ اگر الیکشن ڈیلے نہ ہونے ہوتے تو وہ ان کو اختیار کیوں دیتے اتنے زیادہ؟ کیونکہ 3 مہینے کے اندر تو یہ سارے اختیار کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ 3 مہینے کے اندر تو صرف اور صرف الیکشن کروانے پڑیں گے، لیکن یہ اختیار ان کو دیے گئے، یہ ان کو ضرورت سے زیادہ اختیار دیے گئے، ان کے لیے قانون سازی کی گئی۔ یہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، کیونکہ ان کے اختیارات محدود تھے، ان کو زیادہ اختیار دیے گئے تاکہ وہ سارے کام کر سکیں۔ جب وہ حکومت میں آئے، جب انٹرم سیٹ اپ آیا تو پھر تو ان کی لمیٹیشن ختم ہو گئی نا، پھر تو وہ عام حکومت کی طرح کام کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے۔ تیسری وجہ ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ ہے اور حکومت کے اندر ہے، ان کے پاس وزارت بھی ہے آئی ٹی کی۔ اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی کو پہلے کم گنا جاتا رہا، اس بار مردم شماری کے اندر بھی کراچی کو آبادی کو کم کیا گیا۔ اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی، ہم پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن نتائج قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کہ وہ سیدھے کہہ رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کرے گا 4 مہینے کے بعد، اس کے بعد 3 مہینے اور صبر کرے گا، یعنی کہ 7 مہینے اور 8 مہینے تک بھی جا سکتے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوں۔
اس بات کا مطلب یہاں سے بھی جو پتہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں اور الیکشن ڈیلے ہوتے نظر آ رہے ہیں، الیکشن 2023 کے بجائے 2024 میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں، جو ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی، جب تک نئے حلقے نہیں بن جاتے کراچی کے یا پورے پاکستان کے، اس وقت تک ہم الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہ 3 وجوہات ہو گئی جن کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور چوتھی اور سب سے مین وجہ دہشت گردی ہے۔ جب تک 2018 سے 2021-22 تک عمران خان کی حکومت تھی، ملک کے اندر دہشت گردی 0.00% ہو چکی تھی، دہشت گردی کا ریشو بالکل 0 ہو چکا تھا اور دہشت گردی بھول چکے تھے لوگ۔ 2007 سے 2013 کے اندر پیپلز پارٹی کے دور کے اندر امریکہ آئے دن ڈرون حملے کرتا تھا۔ 2013 سے 2018 کے اندر بھی بہت سے ڈرون اٹیک پاکستان میں کیے گئے، لیکن جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے عمران خان نے صاف صاف امریکہ کو کہہ دیا کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی ڈرون حملہ ہوا تو ایئر فورس آپ کا جہاز مار کے رہے گی۔ یہ اس وقت وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نے کہا تھا۔ اب دہشت گردی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن جب یہ نااہل حکومت پھر اس ملک کے اندر قابض ہوئی، اس کے بعد پھر ملک کے اندر آہستہ آہستہ دہشت گردی پروان چڑھتی جا رہی ہے، اور دہشت گردی بھی خاص خیبر پختونخوا میں پٹھانوں کے علاقوں میں زیادہ یہ ہے پھیلتی جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک دھماکہ ہوا، اور ایک دھماکہ تو کل ہوا جس میں اب تک 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اب ایک الیکشن کمیشن اور حکومت کو یہ بہانہ بھی مل گیا کہ اس وقت ملک کے اندر حالات سازگار نہیں ہیں، ملک کے اندر افراتفری اور دہشت گردی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی الیکشن تھوڑے ڈیلے کر دیے جائیں اور الیکشن ابھی نہ کیے جائیں۔ یہ الیکشن کا سال نہیں ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ترکی کے اندر آج سے کچھ مہینے پہلے، 1 یا 2 مہینے پہلے الیکشن ہوتے ہیں، اور جب ترکی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن سے 15-20 دن پہلے 7.9 کا زلزلہ آیا ترکی کے اندر، آدھا ترکی تباہ ہو کر رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا کہ نہیں، الیکشن ہوں گے، اور الیکشن ہوئے اور طیب اردگان ہی فاتح قرار پائے اور دوبارہ ترکی کے صدر منتخب ہوئے۔ اب ملک کی اکنامکس کنڈیشن بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ ملک کی اکانومی اس جگہ کھڑی ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، جب تک کوئی 5 سال کا مینڈیٹ لے کے حکومت نہیں آ جاتی، تو اکانومی آپ کی تباہ ہو کر رہ جائے گی، اور وہ تباہ تو ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کچھ بچا نہیں ہے۔ لیکن دہشت گردی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ 4 وجوہات تھی جن کی وجہ سے الیکشن 2023 میں ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ الیکشن 2024 تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اگر عمران خان اپنا رول ادا کریں، اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو گارنٹی دے دیں کہ اگر وہ حکومت میں آئے اور فائلیں نہیں کھلیں گی کہ رجیم چینج کس نے کی تھی، یہ فائلیں بھی نہیں کھلیں گی کہ ارشد شریف کو کس نے مروایا تھا، یہ فائلیں بھی نہیں کھلیں گی کہ 9 مئی کے پیچھے کون تھا، وہ کون تھا جس نے 9 مئی کا واقعہ ڈیزائن کیا۔ اگر یہ ساری فائلیں نہیں کھلیں گی، یہ گارنٹی اور یہ شورٹی عمران خان کرا دیں، تو یقین مانیے الیکشن آئی سے کیا 10 دن بعد الیکشن کروا سکتے ہیں۔ وہ ان کو اپنا ڈر بھی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب تک عمران خان ہے، جب تک عمران خان الیکشن کے اندر ہے، جب تک یہ ریس کے اندر ہے، تب تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ جب عمران خان یہاں سے چلا جائے، جب عمران خان نیل ہو جائے، جب عمران خان گرفتار ہو جائے، اس کے بعد الیکشن ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کب، کیسے ہوں گے اور کون ان کو جیتے گا۔ فی الحال تو الیکشن کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ملک کے اندر افراتفری کا سماں ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم ابھی تک حلقہ بندی نہیں ہوئی تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔